السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خصوصیات کیا ہیں انشاءاللہ بتائی جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام ہے۔ بعدس خدا توئی بزرگ این قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر پوری کائنات میں کوئی مبارک اور برکت والی ہستی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، آپ کے بارے میں کتنی بھی تعریف کیجئے، کتنی بھی آپ کی خصوصیات بتائیے، کم ہیں۔ پھر بھی یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا ان کا رتبہ ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ آج اللہ نے چاہا تو آپ کی خصوصیات جو ہیں انشاءاللہ 50 سے زیادہ میں بتاؤں گا۔ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کے آخری رسول ہیں۔ قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، تمام لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، تمام پر آپ کو افضلیت ہے۔ آپ کی امت کا مرتبہ تمام سے زیادہ ہے۔ آپ کو وہ خصوصیات الحمدللہ حاصل ہے، کسی نبی کو وہ خصوصیات نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، اعلیٰ نسب۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ کنانہ کو اسلام کے حضرت اسماعیل کے خاندان میں منتخب کر لیا۔ کنانہ خاندان سے قریش خاندان کو اللہ منتخب کیا، قریش خاندان سے اللہ بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم کے خاندان میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ مختصر بات آپ یاد رکھیے گا، پورے کائنات میں خاندان کے حساب سے شرافت اور بزرگی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آپ کا خاندان وغیرہ جو بھی ہے سب سے اونچا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قریش خاندان پوری دنیا کا سب سے اونچا خاندان ہے۔ قریش میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی ہاشم کے خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا۔ روم کے بادشاہ کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا، اسلام کی دعوت کا خط لکھا، تو روم کا بادشاہ لوگوں سے دریافت کیا، اس وقت مکے کے لوگوں میں کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے کیا، تلاش کرو۔ دیکھا گیا تو اتفاق کی بات ہے کہ ابو سفیان اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ بلا کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت ابو سفیان، ذرا غور کیجیے، حضرت ابو سفیان مکے کے بہت معزز آدمی ہیں، مکے کے سردار ہیں، اور شروع دنوں میں اللہ کے رسول کے بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ مگر ایک بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا میری باتوں کو ذرا غور کیجیے۔
ابو سفیان بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑا آدمی، مکے کا سب سے بڑا آدمی تھا، دشمنی میں بھی بڑا آدمی تھا، لیکن ابو سفیان نے اپنی دشمنی کبھی ظاہر نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات، دشمنی تھی، کبھی ظاہر نہیں کیا، ایک بات۔ دوسرے لوگ جیسا کھل کر آپ کی مخالفت کرے، ابو سفیان کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا ابو سفیان۔ اور ابو سفیان کا آپ کا رشتہ بھی تھا، خاندانی رشتے کے علاوہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کیا، تو مطلب ہے کہ ابو سفیان سسرا بھی تھا، خسر بھی تھے اللہ کے رسول کے۔ میں جو خاص بات بتا رہا ہوں، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا دشمن تھا، لیکن کبھی وہ دشمنی دوسروں کی طرف ظاہر نہیں کیا۔ خیر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں اسلام کی توفیق دیا، اور ان کا خاندان بہت خدمت کیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ابو سفیان اس وقت دشمن ہے، روم کا بادشاہ آپ کو بلایا، بولا میں کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیجیے۔ اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، مختلف باتوں کے بعد اس نے پوچھا یہ آدمی جو نبی بنے ہیں ان کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر وہ سب سے زیادہ اونچے خاندان کا ہے۔ دشمن گواہی دیتا نا وہی اصل ہوتی، دوست بول ڈالا تو کیا بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ بتایا کہ ہمارے پورے لوگوں میں سب سے اونچے خاندان کا ہے۔ فوری بادشاہ نے کہا، ہرقل نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے تمام لوگوں میں سب سے اونچے اس کا ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا کذالک الرسول تبعث فی نسب قومہا، رسول جو بھی آتے ہیں اپنے قوم میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے کے ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اچھا ابو سفیان کے بارے میں، ابو سفیان سے اچھا تم میں اور اس میں کوئی معاہدہ ہوا ہے کیا، کبھی اگریمنٹ ہوئی ہے کیا، وہ کبھی اپنے اگریمنٹ کو، معاہدے کو توڑ دیا ہے کیا، ذرا غور کیجیے۔ ابو سفیان یہاں تک بالکل جو بات ہے بتا دیے، ہم سے سب سے زیادہ بزرگ آدمی ہیں۔ تو ابو سفیان سے پوچھا گیا کیا یہ کبھی معاہدہ وغیرہ ہوا؟ اعلیٰ ہاں ہوا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں یہاں ذرہ میں کچھ بولنے کی کوشش کیا، معاہدہ ہوا ہے لیکن معلوم نہیں وہ معاہدے کو باقی رکھیں گا یا نہیں رکھیں گا۔ یہ ایک جملہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا ہو، توڑنے کا سوال نہیں پیدا ہو رہا۔ ابو سفیان بولے معلوم نہیں وہ ہمارے سے ان کا اگریمنٹ ہو کر ہے، میں اتنا ہی یہاں پہ بولا، اور وہ بھی میں میری قوم سے ڈرتے ہوئے بولا۔ تو یہاں پہ ذرا اندازہ لگائیے، پہلی بات جو ہے اللہ کے رسول کا خاندان سب سے اونچا۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسانیت پڑا، اب انسانیت پر اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں آپ کو منتخب کر کے نبی بنایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، کیا کرتے وہ؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ آل عمران میں 164 نمبر کی آیت ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں اور بتاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ اور یہاں پہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے، رب ہم نے آپ کو رحمت بنایا، یہ ایک لفظ ایسا ہے قیامت تک ہزاروں لوگ آئیں گے، لاکھوں پیدا ہوں گے، بے شمار خاندان قبیلے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ رحمت استعمال کیا، اور یہ لفظ رحمت کو عام استعمال کیا، عربی کے اعتبار سے اسے خاص نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اور ایک جگہ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداۃ، اے لوگو میں اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک تحفہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ بنا کر بھیجا۔ اچھا چلیے اب ذرا آئیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت یہ ہے، اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنایا، ایسا چراغ بنایا، اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنایا جس سے جیسے چراغ سے اندھیرا دور ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے کفر کے اندھے کو اللہ دور کر دیا۔ کفر کی جو ضلالتیں تاریکیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کے لیے، ہم آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ۔ چلیے آئیے چوتھی بات، مشفق اور مہربان۔ آپ امت پر بڑے مشفق، بڑے مہربان، بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ذرا بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ بے قرار ہو جاتے تھے۔ دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول، ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بھیجا، اور ان کو لوگوں کی ذرا بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو بہت اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی اللہ کے رسول کی فکر ہے، اور پھر کیا ہے، مومنوں کے ساتھ بہت رحم دل ہے، بہت زیادہ رحم دل ہے۔ اب ایک ایک چیز ہے، اگر میں بولتا گیا تو ایک ایک گھنٹہ کم سے کم لگتے جاتا، میں آپ کو بتاتے ہوئے چل رہا ہوں۔ دیکھیے، مومنوں کے ساتھ رحمن۔ اچھا چلیے، اس کے بعد 4 باتیں یہاں پہ بتائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں انسان ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر بتائی، امت کی ہر تکلیف پر اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوتی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان چیز کو اختیار کرتے، کبھی مشکل کو نہیں لیتے۔ کوئی بھی آتا، 2 مسئلے آپ کے سامنے پیش آتے تو سب سے آسان جو رہتا اسے آپ لیتے۔ اب یہاں پہ کیا، ہر بات کے اندر آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول مشکل کام کو چھوڑتے، میری امت کو تکلیف ہوئی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہوتی کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دو۔ اللہ کے رسول کو مسواک بہت پسند تھی، اور آپ بولے میری خواہش ہوتی میں کمپلسری کر دوں، ضرور کر دوں، لیکن میں نہیں کیا۔ کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں، معراج میں 50 نمازیں ہوئیں، 50 نمازوں سے اللہ کے رسول کوشش کرتے 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 آخر کتنے ہوئے بھائی؟ 5 نمازیں ہوئی، الحمدللہ۔ اس کے بعد اب آئیے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز دیکھیے سب سے افضل ہے، بہت مبارک ہے۔ اب تراویح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھائے، اس کے بعد اللہ کے رسول نہیں پڑھائے، حالانکہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا، پورے نمازوں میں بہت زیادہ آپ کو یہ پسند تھی۔ کیوں نہیں پڑھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو اگر فرض ہو گیا تو میری امت کیا ہوگی، اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ دیکھیے کتنی دور کی بات، اگر فرض کر دیتے تو کیا ہوتا تھا؟ اب آپ دیکھتے جاتے ہیں، آپ انشاءاللہ 2 دہے ہو گئے نا، 10 دن 20 دن گزر گئے، اب اس کے بعد جماعت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس فرق معلوم ہو رہا ہے، تراویح میں معلوم ہو گیا، اب لوگوں کو اب شروع ہوتا مارکیٹنگ، پرچیسنگ، معلوم نہیں کیا کیا ہوتا۔ اللہ ہدایت دے، یہ دنوں کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ چاہا تو کل انشاءاللہ میں آئندہ 10 آنے والے دنوں کی کیا اہمیت ہے، آئندہ آنے والے اب جو ہے اصل ہے رمضان کا ایسنس، کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کی کیا اہمیت ہے، کیا ثواب ہے، پورے رمضان کا کتنا نچوڑ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ زندگی دیا غنیمت سمجھ لو، زندگی ہے، آتے رہتا، سب جاتے رہتا، یہ چیزوں کو ذرا غنیمت سمجھ لو۔ اب تو سال کے 12 مہینے میں تراویح اگر تم کو جماعت سے پڑھاؤ، بولتے ہو نہ تم پڑھ سکتے نہ میں پڑھا سکتا ہوں۔ اللہ ایک موقع دیتا ہے، یہ دنوں میں بھی ہم سستی مستی کریں گے تو زندگی میں کب کرتے بھائی؟ آئندہ کیسے موقع ملتے اللہ بہتر جان رہا ہے، ذرا قدر کرو، قدر کرو۔ اب آئیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر 4، آپ بڑے مہربان تھے، بہت مہربان تھے۔ 3 مثالیں یہاں پر ہیں۔ پہلی مثال، نماز لمبے کرنے کا ارادہ کرتے آپ، نماز ذرا
ذرا لمبی کریں گے، ذرا اطمینان سے کریں گے، جماعت میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو اب اللہ کے رسول نماز مختصر کر دیتے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے نماز مختصر؟ کئی کرتے تھے اللہ کے رسول؟ ہاں اٹک جاتے تھے یہ، استغفر اللہ۔ ہاں ماں کو مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں عورتیں مسجد میں رہتی تھیں، سمجھ میں آئی بات؟ آج تو عورتوں کے لیے سب بند ہو گیا، پورا بند ہو گیا۔ اللہ کا فضل ہے یہاں ہے، قدر کرو۔ میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، تمہارے قیمتی کپڑے وہ سب بعد میں بات کر لو، لیس کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، چپس کے بارے میں، ساڑی وہ بعد میں کر لیں گے، 10 دن کے بعد بیٹھ کے پورا کر لو۔ اچھا اب ایسے موقع پر کیا ہے ذرا اور کرو۔ دیکھو یہ باتیں زندگی میں کبھی نہیں ملتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آپ آئیے، لائیے، بچوں کو لائیے، سب کو لائیے، فائدہ اٹھائیے، کچھ آخرت بنائیے۔ دیکھیے مسجد میں عورتیں آتی تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، کبھی اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ کہا اگر وہ آنا چاہتی ہیں مسجد کو آنے دو، مت روکو بول کر شوہروں کو بتایا گیا، ذمہ داروں کو بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نماز لمبی کرنا چاہتے، کسی کے رونے کی آواز آتی بچے کی، اللہ کے رسول نماز کم کر ڈالتے، کیوں؟ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ اب ذرا اور چیزیں، اللہ کے رسول بچوں کو بوسہ دیتے، گود میں لیتے، پیار گود میں بٹھا لیتے، بچوں کو پیار کرتے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں ہم تو زندگی میں بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں۔ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ کا، آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے، گود میں لیتے، ہم لوگ میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے دل میں رحم نہ ہو میں کیا کروں بھائی؟ جس کے دل میں رحم نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں، ذرا بتائیے۔ اچھا تو دیکھیے اللہ کے رسول قیامت میں بھی کیا ہوگا، جب سارے لوگ آئیں گے، لوگوں کا وہ رہے گا، اللہ کے رسول ایک ہی جملہ کہیں گے، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تو میری امت پر رحم کر۔ پورے لوگ نفسی نفسی کہیں گے، ہر آدمی نفسی، ہر پیغمبر میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہیں گے میری امت کا کیا ہوگا، اللہ تو میری امت پر رحم فرما۔ اچھا تو چلیے نمبر 5، تورات اور انجیل میں آپ کی صفات کو بتایا گیا۔ تورات میں بھی الذین یتبعون الرسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی آپ کی تعریف کی گئی، انجیل میں بھی آپ کی تعریف کی گئی، حضرت موسیٰ کی زبان سے بھی تعریف کی، حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا۔ آئیے چھٹی بات، دعائے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا، اللہ کے رسول نے کہا انا دعوت ابراہیم، میں میرے ابا ابراہیم کی دعا، اور میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی یہ خصوصیت ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا، میرے بارے میں پہلے لوگوں نے خوشخبریاں دیا، اور اس کے بعد چلیے اب آئیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ یہاں پہ کیا ہوا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا دیا۔ جب بھی ہمارا موذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اچھا تو اس کے بعد وہاں پر آئیے اقامت میں بھی اللہ آپ کا نام آ رہا، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں بھی آ رہا۔ اچھا پھر اس کے بعد خطبہ کے اندر بھی پہلے الحمدللہ نحمدہ وغیرہ اللہ کی تعریف پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پہ درود پڑھا جاتا۔ جب تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اچھا اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کوئی بھی پہچان نہیں سکتا۔ جب بھی جہاں بھی میرا نام میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں میرا
ذکر آئے گا، آپ کا بھی وہاں پہ ذکر آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسا ملایا دیکھیے، میں بتا رہا ہوں دیکھیے گا، ہر چیز کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اور کیجیے گا، اذان ہو رہی ہے، یہ اذان کا سسٹم ایسا بنایا گیا ہے 24 گھنٹے میں کوئی دنیا کا 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اذان نہ ہوتی ہو۔ 1 سیکنڈ کہہ رہا ہوں میں، 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کیا۔ اب ہم لوگ عشاء پڑھ لیے، کہیں لوگ مغرب پڑھ رہے ہیں، کہیں دوسری نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں مغرب کی عشاء کی تیاری ہو رہی، کہیں فجر کی تیاری، ایسا اللہ انتظام کرا۔ مثلا یہاں کی اذان اگر ختم ہو گئی، بازو کی اذان، بازو کی ختم ہو گئی، بازو کی اذان، بازو کی ختم ہو گئی، دوسری بستی کی اذان، وہ بستی کی اذان ختم ہو گئی، اور ایک بستی کی اذان۔ سبحان اللہ، 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی دنیا کا ایسا نہیں گزرتا جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو۔ اور آپ کا نام آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے آپ لوگ، نام آیا خاموش بیٹھے تو وہ بخیل کی علامت بتائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنے جگہ روکیں گے تم، اللہ کا سسٹم ایسا ہے 24 گھنٹے میں بتا رہا ہوں نا کوئی سیکنڈ۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے یہاں عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو انڈونیشیا میں فجر کا وقت شروع ہوتا، جب انڈونیشیا میں فجر آتی تو دوسرے نمازوں کے اندر، اور وہاں پہ دیکھیے آپ یہاں عشاء کا ہوا تو وہاں فجر کا ہوتا، کہیں ظہر کا ہوتا، کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو خوش کر دوں گا، سبحان اللہ، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کے ساتھ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، کوئی آپ کے نام کو نیچا نہیں کر سکتا۔ آئیے چلیے آئیے نمبر 8، تمام نبیوں پر، تمام نبیوں سے اللہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار لیا جب کتاب اور حکمت تمہیں دی جائے گی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی بات ماننا، اور اس کے بعد ایک رسول آئیں گے ان کی تصدیق کرنا۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 9ویں بات، معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلایا، تمام پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، تمام پیغمبروں کی امامت آپ نے کیا۔ معراج جاتے ہوئے بیت المقدس پر آئے، موضع المقدس پر آپ آئے تو حضرت جبرائیل نے اذان دیا، بعد میں وہ بات آ رہی ہے، حضرت جبرائیل نے کہا ضربت مشارق الارض لم یرا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا چکر لگ کر آ گیا، آپ کے جیسا آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر ماشاءاللہ بیت المقدس میں، وہ اذان بھی کیا رہیں گی دیکھیے، حضرت جبرائیل کی اذان ماشاءاللہ کیا اذان، 1,20,000 پر 4,000 آئے، پورے مسجد بھر گئی، صفیں بھر گئی، صفیں ایسا اوپر گئی، معلوم نہیں کہاں تک وہاں پر گئی، اور اس کے بعد سارے لوگ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ امامت کی جگہ مجھے ملے، میں اگر امامت کروں تو کتنا اچھا ہے۔ ذرا دیکھیے کس کی خواہشیں ہوں گی، آدم ہیں، عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں علیہم السلام، پورے 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر، اور اس کے بعد اللہ کتنے فرشتوں کو بھیجا، کیا بھی بھیجا معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور آ کے بتایا ضربت مشارق الارض و مغاربہا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا کا میں چکر لگا کر آ رہا ہوں، آپ کے جیسا آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اگر یہ امامت کسی کو ملتی ہے تو وہ آپ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کیا، یہ آپ کے بزرگ ہونے، افضل ہونے کی دلیل ہے۔ ذرا اندازہ کرنے کی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے پوری دنیا والوں کو خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ چلیے اب آپ کے بڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو آپ نے ختم کر دیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس کے بعد بتایا آپ کو پوری دنیا کے لیے ہم نے بھیجا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے لوگوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔
اور پھر اور ایک چیز یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول کے مرد بچے نہیں، سب بچے انتقال کر گئے، یہاں سے بتایا کوئی مرد بچے کے باپ نہیں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیا ہے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو چل رہا تھا، یہ ایک روایت کے اعتبار سے 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آئیے اس کے بعد 11ویں بات، امت محمدیہ افضل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سب سے زیادہ، جیسے ہمارے پیغمبر افضل ہے، الحمدللہ ہم بھی پورے لوگوں میں افضل ہیں، پورے لوگوں میں افضل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے اچھے لوگ ہیں، لوگوں کے لیے تم بنائے گئے ہیں۔ اچھا تو اب یہاں پر آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے ہو، اللہ کی 11ویں بات یہ امت محمدیہ افضل امت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، افضل نبی ہیں، الحمدللہ ہم پوری دنیا کے سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ چلیے 12ویں بات جوامع الکلیم کا مطلب کیا ہے؟ 6 باتیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دی گئی، چھوٹی بات آپ بولتے اس کا مطلب اتنا بڑا ہوتا، اتنا بڑا آپ کو خصوصیت ہے، دوسروں کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میرا ڈر لوگوں میں پیدا کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نبی میرے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد احلت لی الغنائم، پہلے کیا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی، دشمن کا جو مال آتا جسے مال غنیمت کہتے تھے، وہ مال کسی کے لیے حلال نہیں تھا، ایک تمام جگہ جمع دیتے، آگ آتی وہ مال کو جلا دیتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ حلال کر دیا۔ اب کسی کی بھی لڑائی کے بعد اگر مال آ رہا، ہمارے لیے وہ مال حلال۔ تیسری بات یہاں پہ بتایا جعلت الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے پاک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کیا تھا، نماز کا ایک ٹائم ہوتا تو ایک جگہ ہوتی، وہ جگہ آپ جانا، وہ جگہ نماز پڑھنا، دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ مگر ہمارے لیے کیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہمارے لیے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیا۔ اور کیا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، پانی اگر نہیں ہے آپ کے پاس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زمین ہے، 2 ہاتھ لے کے ماریے، ہاتھ پوچھ لیجیے، الحمدللہ نماز پڑھ لیجیے، ختم۔ دیر ہونا چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نماز آپ کہیں بھی ہیں، پوری جگہ ہمارے لیے پاک ہے۔ وہ جگہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ جگہ، یہ ڈیسک کے اتنی جگہ میں جا کے عبادت کرنا، صحیح بات مشکل ہے، آدمی کہیں بھی رہ گا آنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا، زمین کی مٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور ایک خوشی کی بات ہے، اوتیت شفا، اللہ مجھے قیامت میں سفارش کرنے کا موقع دے گا، میں سب لوگوں کی سفارش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے۔ اچھا چلیے، یعنی یہاں پہ 12 میں 6 چیزیں میں بتایا۔ اچھا اور آئیے 13ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، سبحان اللہ، اللہ کے رسول معصوم ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطیوں سے پاک کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ایک تو مطلب ہے کہ آپ گناہ کرتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا موقع آپ کو دیتا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھے اللہ تعالیٰ پاک بنا دیا، گناہوں سے پاک بنایا۔ حضرت ایک بات ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کرے معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، اللہ کے رسول گمراہ بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوئے، پوری آپ کی تعریف کرتے بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اللہ کے رسول کے پاس جو پڑھنے آتے تھے، ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے جو بھی آپ بولتے تھے نوٹ کرتے تھے، لکھتے جاتے، بعض لوگ خالی سن رہے۔ حضرت عبداللہ ہر بات کو نوٹ کرتے۔ لوگوں نے کہا دیکھو ہر بات نوٹ نہ کرو، اللہ کے رسول کبھی غصے میں رہتے، غصے میں کوئی بول جاتے، کوئی بھی تم ہر بات نوٹ کر رہے ہیں، ہر بات مت کو نوٹ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات بتایا
اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج من الا اللہ، اللہ بتایا کہ تو جو بولتے ہو لکھو، میری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی اگر نیند کی حالت میں بولا تو بھی صحیح بولتا، کیونکہ اللہ کی ان کی طرف سے مہربانی ہوتی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ آئیے ذرا آئیے 15ویں بات قیامت میں آپ کے ساتھ، قیامت کے لیے خاص 15ویں بات کے اندر اللہ کے رسول کے لیے جو خصوص، انا سید ولود آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ سردار ہوں گا، سب سے زیادہ پورے انسانوں کی جماعت میں فضیلت والا ہوں گا۔ دوسری بات وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُ عَنْهُ الْخَبَرُ، یعنی قیامت میں جب خبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں خبر سے اٹھوں گا۔ تیسری بات بتائی گئی اول شافع، قیامت میں سب پریشان رہیں گے لیکن میں سب سے پہلے اللہ کے پاس پورے گنہگاروں کے لیے سفارش کروں گا۔ چوتھی بات آپ کو بتائی گئی وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ میری بات قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو اس کے بعد آئیے 5ویں بات، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، الحمدللہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ پورے لوگوں میں پورے 120 لین وہاں پر ہوں گے، 80 لین ہمارے رہیں گے، 40 لین پوری دنیا کے رہیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے اور ایک بات وَأَوَّلُ مَن يَقْرَأُ بَابُ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلے وہ آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ کوئی جنت کے دروازے تک بھی جا نہیں سکتا، اللہ کے رسول جائیں گے، دروازہ وہ کریں گے، آپ کا نام پوچھا جائے گا، دروازہ وہاں پر کھولا جائے گا۔ خیر چلیے اب آئیے قیامت میں آپ کی پیروی کرنے والے ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ وہ خوش نصیبوں میں شامل کرے اور اللہ کے رسول کی شفاعت اللہ قبول فرمائے۔ اچھا چلیے ذرا آپ آئیے نمبر 16 مقام محمود۔ مقام محمود ایک سب سے اونچی جگہ ہوگی، ہر ایک کی خواہش ہوگی جنت کا سب سے اونچا حصہ، اللہ وہ جگہ میرے کو ملی تو اچھا، وہ جگہ میرے کو ملی تو اچھا ہوگا، ہر ایک کی خواہش ہوگی۔ تو وہاں پہ بولیں گے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمودا الذی وعدتہ، اللہ آپ کو نزدیکی دے، آپ کو مرتبہ دے، آپ کو وہ مقام عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول جائیں گے، سجدے میں گریں گے۔ اجی ہمارا رسول زندگی بھر اللہ سے مانگتا تھا جی، مانگنے کا طریقہ سکھایا، آج بھی مانگو جی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے، 1 ہفتے تک اللہ کے رسول سجدے میں رہیں گے۔ 1 ہفتہ، اللہ بہتر جانتا وہاں 50,000 سال کے برابر ہوگا، کیسا دن ہوگا اللہ بہتر جان رہا۔ اب ذرا اور کیجیے گا، اللہ کے رسول سجدے میں رہیں گے، اللہ کے رسول سجدے میں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا جس وقت سے دنیا بنی اس وقت سے کوئی ایسی تعریف نہیں کرا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا تعریف کریں گے اللہ کے رسول؟ بولے نہیں مان، اللہ مجھے سکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ 1 ہفتے کے بعد اللہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل پوچھئے تو آپ کو دیا جائے گا، کسی کی سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پوری دنیا کی سفارش کریں گے۔ اللہ لوگ پریشان ہیں، دھوپ میں ہیں، پریشانی بڑھ رہی، اللہ آپ آئیے، سب کا فیصلہ لے کیجئے، جہاں جہاں بھیجنا بھیجیے۔ اس کے بعد ہر ایک کا عزت درجہ اللہ سفارش ہوتی جائے گی، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، بعد میں اللہ جس کو اجازت دے گا لوگ وہاں پہ سفارش کریں گے۔ چلیے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ چلیے اب آگے بڑھیے، حوض کوثر، یعنی 15ویں بات یہ ہے کہ حوض کوثر، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حوض دے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی خوش نصیب پی لیا تو پھر جنت میں جانے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پلائے۔ اور وہ حوض کیسا ہے؟ پورے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں،
پورے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہاں پہ پلائیں گے۔ آئیے 17ویں بات یہاں پہ دیکھیے، اور وہاں پہ پیالے پانی کے اتنے ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر پانی کے پیالے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا میرے لوگ پیتے رہیں گے، سبحان اللہ، پورے پیالے تنگ ہو جائیں گے، آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ایک مرتبہ پی لیے تو کبھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اچھا چلیے ذرا اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا سوال کیا اللہ سے، اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا مت کر، اللہ قحط وغیرہ گرانی وغیرہ ایسے ہلاک مت کر۔ بولے کہ نہیں، ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ دوسری دعا، اللہ میری امت پر پانی کا عذاب مت لا، ڈوب کر مرنا ویسا عذاب نہیں لا۔ اللہ کہا میں ٹھیک، اچھی بات۔ تیسری دعا آپ نے کیا، آپس میں یہ لوگ اختلاف نہیں کرنا۔ اللہ بولا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا رہے گا، لڑتے رہیں گے، بار بار کریں گے، کبھی یہاں لڑیں گے، وہاں لڑیں گے، کٹھوروں کو لڑیں گے، جنجی کے کٹھوروں کو لڑیں گے، کیا کریں گے۔ اب دیکھیے نا، اللہ رحم کرے، آج کل کیا ہو گئے، معاملے ہلکے چیزیں، بات پر بات، کتنے پارٹیاں، آپس میں محبت نہیں، دوستی نہیں، سب لڑائی جھگڑے۔ دیکھیے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول 2 دعائیں قبول ہو گئی، ایک دم گرانی سے میری امت کو ہلاک مت کر، ایک بات۔ دوسری بات، آپس میں پانی وغیرہ میں ڈوب کر ہلاک مت، بولا اچھی بات ہے۔ بولے آپس میں نہیں لڑنا، بولا یہ چلتا رہے گا، اللہ رحم فرمائے۔ چلیے اس کے بعد آئیے 19-20 سے بتایا، نحن الاخرون ونحن السابقون یوم القیامہ۔ مسند دارمی کی روایت ہے، ہم لوگ سب سے آخر میں آئے لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، اللہ ہم کو لے کر جائے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم لوگ آئے سب سے پہلے، آخر میں آئے، لیکن اللہ ہم کو جنت میں پہلے لے کر جائے گا۔ اچھا اب آئیے 21ویں بات یہاں اب ذرا غور کیجئے، دیکھیے اللہ کے رسول کا مرتبہ، آپ کے رسول، اللہ کے رسول کا درجہ آپ دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ ایک کھڑا ہے، ایک فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو میں رکھ کے تول رہا ہے۔ ذرا غور کرو جی، 1 2 3 4 5 6 10 50 100 آدمیوں سے ڈال رہا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کیا جی کر رہے تو ہم، یہ ایک دو نہیں، پوری کائنات کو ایک طرف رکھو اور ان کو ایک طرف رکھو۔ سبحان اللہ، پوری کائنات کو ایک طرف رکھو۔ آپ پوری کائنات کو لا کے ڈالا گیا اور آپ ترازو میں رہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچ نیچا، آپ کا درجہ بھی وہ رہا۔ مطلب یہ کہ پوری کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیے آئیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ارے تمہارے نبی تمہاری قسم، تمہاری زندگی کی میں قسم کھا رہا ہوں، یہ لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ قسم کھا رہا ہے، سوچئے۔ اس کے بعد آئیے 24ویں بات، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ کہہ رہا لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے تم جس شہر میں ہیں وہ شہر کی قسم، تم جس جگہ ہیں اس جگہ کی قسم، اور اس کے بعد لا اقسم بِهَذَا البلد، اور میں اس شہر کی میں قسم کھا رہا ہوں، اور تم اس شہر میں یعنی نبی جس شہر میں ہے وہاں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہا ہے۔ اچھا آئیے اس کے بعد ذرا آئیے 25ویں بات ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کا نبی، میرے نبی کی شان دیکھیے، اللہ کا نبی انگلی اٹھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو باقی رکھ لیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، لوگ کہیں کہ اگر آپ ہیں تو چاند کو کہ اللہ کے نبی دیکھیے خالی انگلی اٹھا کر بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی کی شان، ایک کھارے پانی کے کنویں میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا یا آپ اس میں تھوکے، اللہ تعالیٰ پورا پانی کو میٹھا بنا دیا۔ آپ کسی کھانے میں دعا کیے،
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت کے لیے وہ کھانے کو عام کر دیا۔ اللہ کے نبی ہاتھ میں کنکر رکھے، کنکر رکھ کر کنکر ایسے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کنکر پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و پاکی وہاں پہ بیان فرمایا۔ اچھا تو چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی بتایا، حضرت جبرائیل نے کہا مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں آپ کے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول پانی میں ہاتھ رکھتے تو گیا چشمے کی طریقے سے ماشاءاللہ پانی وہاں سے نکلنے لگتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے، جہاں نماز اللہ کے نبی نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ نبی جہاں نماز پڑھے، مدینہ منورہ میں آپ کے ممبر کے پاس سے آپ کی خبر تک جگہ ہے، وہ ریاض الجنہ، جنت کا یہ حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی جس جگہ نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے جہاں دعا کیا، مدینہ کے قبرستان میں آپ نے دعا کیا، اللہ کے نبی کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت البقیع، اس کو اللہ تعالیٰ بنایا۔ اللہ کے نبی کے انگلیوں سے پانی نکلنے لگا تو اللہ کے تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالی انگلیوں میں سے پانی نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ پانی جاری کر دیا۔ یہ کندھے پر آپ اپنے ہاتھ رکھ کر اس کو پھیر دیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو آنکھ والا بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ ذرا آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی خصوصیتیں آپ دیکھیں گے، بہت زیادہ خصوصیتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ ویسا نبی ہم کو دیا۔ اور آپ کے بارے میں پہلا جملہ بتایا، بعد از خدا بزرگ، ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی بزرگ ہیں آپ ہیں، بس اس سے بڑھ کر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی جیسی تعریف قیامت تک ختم نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ جب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کی امت کی بھی شان باقی رہے گی، کبھی یہ قوم مٹے گی نہیں، کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اپنے بارے میں بہت سی باتیں بتایا۔ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے، اللہ ہم کو ایسے پیارا نبی دیا، الحمدللہ۔ اللہ سب سے زیادہ مبارک کتاب دیا، الحمدللہ۔ سب سے زیادہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی مہینے کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کسی مہینے کا نام نہیں لیا، صرف رمضان کا نام لیا اللہ تعالیٰ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ قرآن دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب اتنی بزرگیاں دیا ہے، میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیسے ایسے نہ ہو کہ کہیں یہ بزرگیاں ہم کو لے کے ڈوبیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس ظاہر بات ہے کہ ہمیں سزا بھی ہوگی، معلوم نہیں کیا بھی ہوگا، اس کی آپ قدر کیجئے۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی بننے سے پہلے بھی آپ فرماتے ہیں، مجھے وہ درخت یاد ہے، میں جب جاتا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر کرتے تھے، مار کھا کر بھی سب کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ان کی قدر کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ جب دونوں کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیا کرے گا؟ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حادثوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ خاص طور سے اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دیا غنیمت سمجھ لیجئے، جو کرنا ہے نیکیاں کر لیجئے۔ ہم یہ خوش فہمی میں رہیں ہمارے پیغمبر اتنے بڑے ہیں، ہماری کتاب اتنی بڑی ہے، فلاں ہے، نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔
عمل ہم جیسے کریں گے، ایمان کے بعد ہمارا عمل ہو، ایمان کے بعد ہم شرک نہ کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ وہ موقع عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ پورے اب آئندہ جو